خاموشی بھی چبھنے لگی ہے. کیوں خاموشی کیوں چبھ رہی ہے؟ جب انسان کو دنیا کی حقیقت اور آخرت کی حقیقت اور لوگوں کی حقیقت اور خود کی حقیقت پتہ چلے گی تو خاموشی اچھی نہیں ہے. پڑھ ختم ہو گیا نا. اب بندہ اسٹرانگ سیٹسفائیڈ آٹونومس کب کیسے بنتا ہے؟ کشف. بندہ اسٹرانگ تب بنتا ہے جب وہ تکلیفوں سے گزرتا ہے، جب وہ حالات دیکھتا ہے. سیٹسفائیڈ تب ہوتا ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے. آٹونومس کی طرف بتا دیں کیا مطلب ہے آپ کا اس سے. محبت ناکام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسری محبت کرنی چاہیے. رکتا تھوڑی ہے انسان کبھی. کسی چیز کو حرف آخر سمجھ کے اینڈ سمجھ لینا زندگی کا بے وقوفی ہے، یہ بچپن ہے. آگے جا کے پتہ چلے گا مین کین ڈو مینی تھنگز ان دا ورلڈ. کسی کو خودکشی کا خیال آتا ہو تو کیا مسئلہ ہے اس کے لیے؟ ہر بندہ چاہتا ہے اس دنیا کے عذاب سے نکل کے جنت میں جائے، لیکن اپنی جان لے لینا یہ اسلام نہیں ہے. اس کو ہولڈ کر کے رکھنا ہی عبادت ہے اللہ کی. بھائی ایک طرفہ محبت ہو اور ناکام ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غم اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم سوچو کہ تمہیں کیوں نہیں اللہ دے رہا. یہ مل جائے گا تمہیں تو تم گرو نہیں کرو گے. خود کی پہچان کیسے کریں؟ بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے. اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھو، اپنے سے بڑی چیزوں کو پڑھو، اپنے سے کامیاب لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، اپنی اوقات خود پتہ چل جائے گی کہ یار میں کیسے سوچتا ہوں، میں کیسے چلتا ہوں، میں کیا کر رہا ہوتا ہوں. عشق اور محبت میں فرق کچھ بھی نہیں ہے. علمی ایکیڈیمک لحاظ سے عشق محبت اور چیزیں. عشق تھوڑا سا اچھے ٹرمز میں نہیں بولا جاتا. محبت جو ہوتی ہے وہ بڑی اسپریچول ہوتی ہے. سر میں ایک محبت میں گرفتار ہوں، میں ایسا کیا کروں جو اس نامحرم کو بھول جاؤں. اصل میں محبت کچھ نہیں ہوتی. انسان نے اپنی مائنڈ میں نا سوچ کے نا اس کو لیول دے دیا ہوتا ہے بہت بڑا ہے. تو یہ اسے کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں گلوریفیکیشن، اور عربی میں اور اردو میں کہتے ہیں تعظیم. اللہ کو سوچ کے انسان کو بڑا کرنا چاہیے تھا. اللہ کی نعمتوں کو سوچ کے بڑا کرنا چاہیے. انسان جب اپنی ساری اندر کی انرجی ایک انسان کے اوپر لگانا شروع کرتا ہے نا، اور انسان میں کچھ نہیں ہوتا، بندہ اس سے خود بخود وہ بنانا چاہ رہا ہوتا ہے جو وہ تلاش کر رہا ہے دنیا کے اندر. اٹ از یو جس نے اس کو پہنچایا ہے وہاں تک. تو آپ نے اس کو محبت تو سب سے کرنے کی تھی، لیکن اللہ تو کہتا نا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. سب بھاگ جائیں گے قیامت کے دن، باپ، بھائی، بیوی، بہن، بیٹے، بچے. اتنا زیادہ کیوں لگا دیا کسی کے ساتھ؟ اتنا کیوں دے دیا کسی کو؟ اتنی پاگلوں والی محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. اللہ کہتا ہے شرک کی بنیاد ہی یہاں سے کہ جو محبت اللہ سے کرنے کی تھی وہ لوگوں سے کر لیا آپ نے. ٹھیک ہے، لوگوں سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے، ان کی یادیں بھی رہ جاتی ہیں، انہوں نے ساتھ دیے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان کو اس طرح کا بنایا کہ وہ آگے چل سکتا ہے. آپ نے پکڑ کے بیٹھے نا. شیخ صاحب، ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سورس کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کا بہترین سورس یہ ہے کہ آپ یہ ماننا شروع کر دیں کہ آپ کو آتا کچھ نہیں ہے. جب تک انسان یہ مانتا رہتا نا کہ مجھے بہت آتا ہے، انا خیر انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، مجھے سب آتا ہے. جب انسان کو یہ احساس ہوگا نا کہ اسے کچھ نہیں آتا اور اسے بہتری کی ضرورت ہے، اور وہ ایک ڈنگر قسم کا مائنڈ سیٹ لے کے چل رہا ہے، اور وہ ایک متکبر اور خود غرض مائنڈ سیٹ کے ساتھ لائف گزار رہا ہے، تو ہی جا کے اس کو احساس ہوگا کہ نہیں یار مجھے گائیڈ لائن چاہیے. گائیڈ لائن مانتا ہی وہ ہے جو عاجز ہوتا ہے، عاجزی. لیکن ایروگینس اور تکبر جو ہے نا وہ گائیڈ نہیں مانگے گا کبھی بھی. وہ کہے گا بھاڑ میں جائے سب، میں جو ہوں وہ کوئی اور چیز ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے تو اس لیے اپنے اندر کے کبر کو اگر کم کریں گے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. تکبر ہدایت کا دشمن ہے سب سے بڑا. اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہیں، تعلق کیسے جوڑیں؟ شیطان سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں؟ شیطان سے تو موت تک نہیں چھٹکارا حاصل ہوگا. شیطان سے تو موت تک چھٹکارا حاصل نہیں ہوگا. ہاں، اس کی چال بازیاں پتہ چل جائیں گی کہ وہ آتا کہاں سے ہے. اللہ کہتے نا اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانِ کَانَ ضَعِیفًا. تو شیطان جو ہے اس کی حرکتیں پتہ چلتی رہیں گی، لیکن چھٹکارا تو موت تک نہیں اس سے مل. اس لیے اسے پناہ مانگتے رہنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. مگر اسے ایک علمی لحاظ سے ہرایا جاتا ہے، اور ایک اس کو عملی لحاظ سے ہرایا جاتا ہے، اور ایک اس کے لیے پریکاشنز لی جاتی. تو شیطان کی نیچر کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، پھر اس کے اٹیکس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. بڑا گہرا علم ہے اس کا بھی، ہلکا نہیں ہے وہ بھی. تو آ جائے گا آہستہ آہستہ آپ کو، لیکن اپنا گارڈ آن رکھے ہر چیز پر. سر واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ افغانستان؟
Why would I think anything wrong about Afghanistan? It's a Muslim country, we love it. मैं अल्लाह ताला से और करीब होना चाहता हूँ. कैसे हो? इल्म बढ़ाएं, अमल बढ़ाएं, इबादत बढ़ाएं, इबादत के साथ साथ इल्म बढ़ाएं, अल्लाह का तसव्वुर अपने माइंड के अंदर जो इल्मी लिहाज से कुरान में उसको कवी करें, मजबूत करें. अल्लाह ताला खुद पास आना शुरू हो जाएगा. अमल से अल्लाह बहुत पास आता है. मुख्तलिफ हालात जो आपके इर्द गिर्द चल रहे होंगे उसको आप कुरान हदीस से जब रिलेट कर रहे होंगे आपको अल्लाह का करीब महसूस होगा अपने. सर एक इंसान दूसरे को नुकसान क्यों देता है? इंसान दूसरे को नुकसान नहीं देता, इंसान अपने नफ्स को फायदा देता है. पहले अपने नफ्स को फायदा देने के अंदर वो लोगों को नुकसान देता है. जिस दिन इंसान अपने नफ्स से आजाद हो जाएगा, आजाद तो कभी भी नहीं होगा, कंट्रोल कर लेगा उसको, वो लोगों को नुकसान भी नहीं देगा. जिस दिन इंसान अपने नजरियात ठीक कर लेगा, अपनी नीयत ठीक कर लेगा, वो लोगों को नुकसान देना भी बंद कर देगा. तो नीयत का मसला है, सोच का मसला है, अकीदे का मसला है. अपनी जात में, अपने तासुबात में, अपनी दो ईंट के अंदर सब भी कुछ रिश्ते हैं जिनसे ताकत होने के बावजूद लड़ नहीं सकते. आता क्या करें, सिर्फ रिजेक्शन मिलती है और कोई रास्ता नजर नहीं आता. और वो है कि मुसलसल हमला किए जा रहे हैं, निसार बलोच. बस कोशिश करें, अगर आप लड़ नहीं सकते ना तो उस सिचुएशन से, उन हालात से, उस वकूए से बाहर निकले. ज्यादा फंसे नहीं उनके साथ. अगर रिश्ता भी ऐसा है कि तू भाग नहीं सकते और लड़ाई भी नहीं कर सकते तो इंगेज ना हो, खामोश रहें, कोशिश करें उनकी दाढ़ के नीचे ना आए. शेख, नो क्वेश्चन बट आई होप यू आर डूइंग वेल. अब्दुर्रहमान बेग, आई एम गुड माशाल्लाह से. आई होप यू आर डूइंग वेल इन सफ़ा. फोकस का तरीका क्या है? हाउ टू रिकॉग्नाइज जेलसी इन पीपल? नहीं, you don't have to recognize jealousy in people. They'll show it to you. They'll make you feel uncomfortable with many things. You'll get to know there's something wrong with this man. मैं एक talented student हूँ, हमेशा से अच्छे नंबर गेन कर रहा हूँ और क्लास में मेरी फील्ड में बायोलॉजी थी, लेकिन अब मैं इंग्लिश लिटरेचर स्टडी कर रहा हूँ. मेरे दोस्त और फैमिली फोर्स कर रहे हैं कि ये फील्ड छोड़ दो, तो मुझे क्या करना चाहिए? अरे फॉलो योर हार्ट यार, कुछ नहीं होता. अल्लाह क्या हो गया अगर अंग्रेजी पढ़ रहा है या बायोलॉजी पढ़ रहा है? मतलब कोई भी फील्ड बुरी थोड़ी होती है यार, कोई भी चीज बुरी थोड़ी होती है. क्या अजीब लोगों की सोच है. अगर एक फील्ड है भाई, वहां पर भी चले आके 2 साल बर्बाद कर लेगा, हो क्या जाएगा? वॉट विल बी रॉन्ग अगर कुछ खराब भी हो गया, क्या मसला है? अगर 50 साल की जिंदगी है तो क्या एक 2 साल बर्बाद होने से क्या हो जाएगा इंसान? मतलब क्या फिर नहीं कर सकते हम? क्या फिर नहीं कर सकते हम लोग? अजीब लोग हैं, डराते रहते हैं हर वक्त हर किसी को. What's wrong if something goes wrong? What's wrong in it? अगर कुछ खराब हो जाता है, क्या मसला क्या है उसमें? फिर बन जाएगा. हम सीख जाएंगे, हमको समझ लेंगे. बर्बाद थोड़ा सा खराब हो गया, बहुत भी खराब हो गया, अगर क्या मसला क्या है उसके? What's wrong in it? हम फिर सीख लेंगे, हम फिर बना लेंगे. मौत का किसी को पता थोड़ी है कि कब आनी है तो अपने वक्त पर आनी है. तो वाई आर वी सो कंसर्न? डरे हुए क्यों हमारे लोग इतने? रिलैक्स रहे, चिल रहे. कुछ चीजें वक्त के साथ सीखता रहेगा. जल्दी कोई चीजों में चेंजेस नहीं आ सकती. कुछ चीजें एब्रप्ट होती हैं जो बदलने की होती हैं, कुछ चीजें टाइम लेती हैं. तो लोगों को अंदर ये हौसला आ जाना चाहिए भाई कि मैं अपने नफ्स को रिलैक्स करूं. ये जिंदगी आसान नहीं है. रिलैक्स रहे, चिल रहे. कुछ नासूर नहीं बदलेंगे जल्दी, कुछ नासूर बदलेंगे जल्दी. वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा.